بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها كانت تطلع علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بطني زوفا فقلت لأعوذ بالله من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني بالفاتحة بالكساء اليماني وغطيت وسرت أنظر إليه وإذا وجه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بهدي الحسن كالبلا وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرتين وسمعت فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة أن راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك أتاك الكساء أقبل الحسن من الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوزي قد زلت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بهدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمعت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة أن راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأباك تحت الكساء فإن الحسين من الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فاقبل إن زار الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن وأمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة أن راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي بالكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويسي وليفتي وصاحب لقائي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذأتي قد زنت لك ودخلت تحت الكساء ثم اكتمل من تحت الكساء هذا برسول الله بطرف الكساء وأومى بدهن من إلى السماء وقال اللهم إن حول آل بيتي وحاستي وهمتي لام لمي ودم دمي ظلمني مالي ويزوني وياسرهم أنا هرب لمن هارب واسر لمن سالمهم وعدو لمن أعدى وهب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم قد أزرعتك ركعتك ورحمة غفرانك رضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبني ولا زمدي ولا قمر منير ولا شمس مزيد ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هذا مثل الذين تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا من تحت الكساء وقال عز وجل هم ألبت النبوة نساء فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أبت الذي يكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ
عليك السلام ويحسوك بالتيت والإكرام يقول لك عزتي وجلالي إني ما لا تسمع أمامي ولا جنادي ولا قمر منير ولا شمس مضيء ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا لجب محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فألتزموا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا من نبي الله إنه نام قد زنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الوسائل فقال لأبي إن الله قد أوحى لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما يجزنا هذا تأخير سيد من الفضل الله. وقال نبي صلى الله عليه والذي بعث بحق نبي مصطفى النبي صلى النجيم ما ذكر خبرنا هذا فيما حافل الرجل وفيه جمع من شبه الحبين إلا ولا تعليم والرحمة وحكم لا تستغفر ولا تفرقوا. وقال عليه السلام مزمل الله خذنا فهذا شهد رب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه يا علي والذي بعث بحق نبي مصطفى النبي صلى النجيم ما ذكر خبرنا هذا فيما حافل الرجل وفيه جمع من شبه الحبين وفيه موم إلا فرج الله همه ولا موم إلا شفى الله غمه ولا طال وحاد إلا زله حاجته. وقال عليه السلام إذا بلغنا يفوزنا فهذا فسدنا وذلك شوتنا فاز وسيد في الدنيا الآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرف حضرت عباس کے لاشے کے قریب ایک بہن ہستتنو کشت جگر کفتہ نصیب بے نواب کسو بے پردولا چار غریب لیکن اس پر بھی محمد کے گھرانے کی نکیر زرد چہرے پہ ہے بکھڑے ہوئے بالوں کی نقاب جیسے جزدان میں لپٹی ہوئی عصمت کی کتاب جا بجا جسم پہ ہے خون کے دھبوں کے نشان جیسے پیری میں اٹھائی ہو کوئی لاش جوان ورم آنکھوں میں کمل خم ہے تو خاموش زبان ضبط کافر بھی یہ عالم ہے کہ گریانہ فغان کون بیوی ہے جو اس طرح سے جان کھوتی ہے جس طرح لاش پہ بھائی کے بہن روتی ہے محویت کا ہے یہ عالم کے نظر ہٹتی نہیں
چومتی ہے کبھی شان تو کبھی جھک کے جبیں، کبھی تھراتا ہے لاشا کبھی مقتل کی زمین، خوف ہے عرش الہی نہ الٹ جائے کہیں، لاش عباس پہ یہ دختر حیدر تو نہیں، دیکھیے دیکھیے یہ زینب مضطر تو نہیں، رو کے کہتی ہے اٹھو صاحب شمشیر اٹھو، حیدر عصر اٹھو، وقت کے شفیر اٹھو، آل تطہیر کی سوئی ہوئی تقدیر اٹھو، کاٹ دو عابد دلگیر کی زنجیر اٹھو، کاٹ دو عابد دلگیر کی زنجیر اٹھو، آگ ہی آگ ہے بھڑکی ہوئی خیموں میں تباہ، چن گئی سردہ جاتی ہوں اب سوئے شام، نہر پہ حضرت عباس کے لاشے کے قریب، محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضیائے خون شہیدان کی دلکشی ضیائے خون شہیدان کی دلکشی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی کیا راہ میں بیتاب نے کیا
حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی کہتی تھی ہمراہ لے چلو بھیا کے ساتھ لاش اکبر اٹھائے گی لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم تمہارے بازو میں جس دم بندھی رسیں کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کہا جو باغ کسی نے تو رو پڑی زندگی تمام ہوئی نہ اپنے آن محمد کو رو سکی ضیائے خون شہیدان
کی دلکشی زینب محمد علیہ وسلم بابا سے بلند نعرہ صلاۃ پانی مانگے نہ کوئی پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی التجا ہے یہ میری کوئی پیاسا نہ کرے شکوائے تشنہ لبی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی میرے بابا سے انہیں دور ہٹا دو بچوں خالی کوزوں کو کہیں جا کے چھپا دو بچوں دیکھ کر خشک انہیں ہونا محسوس کہیں اپنے بھائی کی کمی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی کاش پانی کے لیے ان سے نہ کہتی آ کر کیا خبر تھی کہ نہیں آئیں گے امو جا کر شرم آتی ہے مجھے دیکھ کر ٹوٹی کمر جان نکلتی ہے میری پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی مجھ کو احساس نہ ہو اپنے چچا کے غم کا اس لیے روتے نہیں سامنے میرے بابا جانتی ہوں میں مگر کہ
میرے بابا پر کیا قیامت گزری، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، کربلا کانپ اٹھی، کیسی تکلم تھی گھڑی، دیکھتی تھی وہ کبھی باپ کو دریا کو کبھی، شے پہ چلتی تھی چھری، بچی کہتی ہوئی خاک پر بیٹھ گئی، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ صلوات اللہ فاتح۔ صلوات اللہ شان غریبہ کی روایت اور صلوات محمد سو گیا رات کی باہوں میں جو میدان بلا، سو گیا رات کی باہوں میں جو میدان بلا، اور مظلوم سکینہ کو پدر یاد آیا، اور نکلی خیمے کے اندھیرے سے وہ مصروف بکا، ہر قدم پر یہ صدا تھی کہ کہاں ہو بابا، اور بھولے سے پیاسی کو آواز دلاور کی طرح، ارے تم بھی میدان سے نہ لوٹے علی اکبر کی طرح، ارے تم بھی میدان سے نہ لوٹے علی اکبر کی طرح، پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے، ارے جو بھی آتا ہے تماچا وہ لگا دیتا، جو بھی آتا ہے تماچا وہ لگا دیتا ہے، بے پدر دیکھ کے ہر ایک سزا دیتا ہے، ارے بچ کے چلتے ہوئے خیموں سے کدھر جاتی میں، ارے بھوپھی اماں نہ بچا لیتی تو مر جاتی، ارے بھوپھی اماں نہ بچا لیتی تو مر جاتی میں، کوئی سنتا نہیں فریاد پہ لگتی ہوں میں، اب تو خیموں کی طرف
دیکھ کے ڈرتی ہوں ارے آپ کی راہ بڑی دیر سے تکتی ہوں میں آپ کی راہ بڑی دیر سے تکتی ہوں میں جانتے ہو کہ کئی روز کی پیاسے ہوں میں ارے غم نصیبوں کو دمِ آب و غذا کچھ نہ ملتا ارے ہو گئی شام تماچوں کے سوا کچھ ہو گئی شام تماچوں کے سوا کچھ نہ ملا کبھی کہتی تھی مجھے پاس سلا لو بابا اپنی آغوش میں بے کس کو چھپا لو بابا ارے سو گیا ہے کہیں جنگل میں اٹھا لو بابا سو گیا ہے کہیں جنگل میں اٹھا لو بابا میرے ننھے علی اصغر کو بلا لو بابا ارے فغاتی کے فضا دشت کی تھرانے لگی ارے یک بیک حلقے مریدہ سے صدا ارے یک بیک حلقے مریدہ سے صدا آئی آواز شہیدی جو سہارا بن کر دوڑی مقتل کی طرف بنت تشنہ جگر رکھ دیا سینہ شبیر پہ مظلوم نے سر لب پہ تھا ہائے پدر ہائے پدر ہائے پدر ارے کہتی تھی رو کے یہیں حشر اٹھاؤں گی میں اب تمہیں چھوڑ کے واپس نہیں بلوں گی ارے اب تمہیں چھوڑ کے واپس نہیں جاؤں گی میں جسم شہ سے کبھی گھبرا کے نکالے صوفہ ڈھونڈتی تھی کبھی کے سوئے شہ عرش وقا ہاتھ پھیلایا کہ لگ جائے گلے سے ایک بار چاہتی تھی کبھی رخساروں پہ رکھ دے رخسار ارے اف وہ بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈ ارے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈ باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتے تھے آہ کرتی تھی تو ہل جاتا تھا میدان بلا کہتی تھی رو کے بس اب خاک سے اٹھو بابا رونے والوں نہ سنو تذکرہ جور و جفا رونے والوں نہ سنو تذکرہ جور و جفا جس طرح بچی ہوئی باپ کے سینے سے جدا ارے لاش شبیر کی میدان میں تھراتی ارے دیر تک شمر کے دروں کی صدا لاش شبیر کی میدان میں تھراتی دیر تک شمر کے دروں کی صدا شمر کے دروں کی صدا آتی رہی
محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد برکتر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وصفينا ومولانا أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قوم الظالمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين طريق الشمول إمام الزمان بلندر صلوات There was a request to do the majlis in English, and inshallah we'll see that in Urdu. The topic of discussion is pertaining to one of the lines from Ziyarat al-Jami Kabira. And so step by step we'll go through Ziyarat al-Jami Kabira and the line and the words and the way that the Ahlul Bayt have described themselves. But before we begin, what is Ziyarat al-Jami Kabira? Ziyarat al-Jami Kabira is among the most authentic, most sahih ziyarah that we have. From the time of who? From the time of Imam Hadi alayhi salam. And so there was a companion who goes to Imam Hadi alayhi salam and he asks him, how do I recognize the Ahlul Bayt? As in if somebody is in the wilayah of the Ahlul Bayt, and if I want to know your attributes, if I want to know your sifat, how do I recognize you? And so Imam Hadi alayhi salam, what he does is that he teaches this companion, this friend of his, the ziyarah. And it's a very lengthy ziyarah. And so before we begin, there's usually nowadays, as the youth might know, there's a whole discussion online, especially on YouTube, of like our riwayat, our ziyarat, our du'as, if they're authentic, if they're not authentic, so on and so forth, right? And so before we begin this, is that I want to make a few points in regards to how do we assess hadith, correct? So what usually happens in a very general summary is that within our hadith corpus, the ziyaras, the du'as, the riwayats, everything that we have, it's just not sanad based. Meaning, for example, I look at the sanad, and it goes back to the imam, I check each rawi, and I say, hey listen, this person is sahih, therefore all of them are sahih, therefore it's sahih. Therefore all the riwayah is acceptable, correct? That's how we usually do it.
But within the qawaid of Rajal and Hadith, that's not exactly or more precisely accurate. Because within our Hadith corpus, what happens is this, is that if we have a book from the Mutaqaddimin meaning classical scholars who lived in the time of Ghaybat al-Kubra, the early parts, or Ghaybat al-Sughra, if those scholars brought a hadith within their book, automatically there's an acceptance towards it. Why? Because in that time frame, those scholars had context that we didn't have. Does that make sense? So for example, Shaykh al-Qulayni in al-Kafi, or Shaykh Tusi in his book, or Shaykh al-Mufid in his book, or Shaykh al-Suduq in his book, they bring about certain riwayats, automatically our hearts are like, this is acceptable, unless proven wrong otherwise, correct? So it's just not simply based on sanad. Why? Because that context at that time, they accepted rawis, narrators, in regards to who they had exclusive knowledge about. And so they did naqal of that. And so they brought it inside of their books. Ziyarat Jami Kabira is one of those ziyarat that not one mutaqaddimin, but two. Shaykh Tusi and Shaykh al-Suduq bring this in their books automatically. And in Al-Kafi, Shaykh al-Qulayni, you have bits and parts of it throughout the whole book, correct? And so automatically when someone hears these mutaqaddimin bringing Ziyarat al-Jami Kabira in their book, then what does that mean? That means its authenticity level goes off the roof. Sanad wise, it's sahih as well. So this is both context that we can accept, right? We can accept this. Now to give you an example, Shaykh al-Suduq in his time, he was known as a very rigid, very strict scholar of hadith. And so he was based in Qum at that time. And at that time, Qum was so strict that if they thought that a hadith was fabricated, they would literally exile you. They would literally exile you. They would take you and throw you outside the city walls. Because you have done something to Maktab Ahl Bayt, you're lying about it in their perspective. So Shaykh Suduq was so strict and so rigid pertaining to hadith. But Shaykh Suduq in his book, he's the one who's mentioning this. He's the one bringing this ziyarah and the attributes of the Ahl Bayt. Right? And so pertaining to ulum hadith, whether it's from the mutaqaddimin, whether that's the chain and the sanad, from both angles, from both perspectives, it's acceptable. It's sahih. Correct? That's what it is. Now, in the ziyarah, we recite Assalamu alaykum ya Ahl Baytin Nabuwa. Salam on you, O family of prophethood. And then one of the lines that we want to look at tonight or today is this, is that وَحَمِلَةِ كِتَابِ اللَّهِ. They do the haml of the book of Allah Azza wa Jal. Now somebody might say, well, this is a very straightforward translation, but there's depth to it. So let's begin with salam, right? When you say salam to the Ahl al-Bayt, what does that mean? Somebody might come forward and say, this is a dua. In the time of the Jahiliyyah, even at that time, they would go to them and say salam to a certain extent. They would pray for one another, correct? And so when you're saying salam, essentially what you're doing, Assalamu alaykum ya Abu Abdullah, Assalamu alaykum ya Amir al-Mu'mineen. Indirectly what you're doing is that you're praying for them. May Allah have peace be upon you. It's a dua, correct? Now the scholars had a discussion among themselves. And it gets interesting. Why? It's because the scholars say, well, you have a ma'soom, 14 ma'soomeen, pure, correct? And then you have someone like myself, and I'm praying for them. When you're saying salam to them, may Allah have peace and blessings be upon them, you're praying for them, how does that work? As in, even if you pray for them, how does that prayer work? They're already at that level of perfection. They've been chosen as the A'imma. Wahi would come down to them, correct? Quran would descend on the Prophet. So how is it that someone like me who's not a Masoom, someone like me who's a sinner, somebody who like me who makes mistakes, goes about asking and saying salam to the Ahlul Bayt, praying for them? That doesn't make any sense. And so to explain this, they said that once you say salam to the Ahlul Bayt, based off of the sincerity of that salam, it has indirect effects on your existence. What does that mean?
So Allama Tabatabai, he gives an example to explain this concept. He says, when you're saying salam to the Ahlul Bayt, it's kind of like this. Imagine you work in a big garden. There's a big garden there. And you're the servant. And the Malik, the owner, is who? The Ahlul Bayt. Whatever belongs in that garden belongs to who? The Ahlul Bayt. What are you? The servant, the khadim. And so one day what you do is this, is that you take a rose, you take a flower from the garden, you cut it, and you take it to the Ahlul Bayt. You're the khadim. They're the malik. Whatever you have in that garden belongs to them. You're making no difference in their life. See? And now you take this flower, you give it to Imam al-Hussein, Amir al-Mu'mineen, the Prophet, Imam Sadiq alayhi salam, correct? Now what happens is that flower already belongs to them. You're making no significant difference in their life. What happens is this, is that once you give them that flower, based off of the intensity of your khulus and your love and your affection, their attention goes towards you. Does that make sense? So that salam indirectly makes no difference to them. It comes right back to you. As a result, how many times have you seen when you go to Najaf, or when you go to Karbala, or when you go to Mashhad, how many times have you seen is that there's a particular time that certain individuals might come there and they might actually get shifa. Somebody might actually be paralyzed, yet they walk out with their two legs. If they're blind, they get sight. Does that make sense? Why? Because the khulus of their salam, the khulus of their love towards the Ahlul Bayt, the effects when the Ahlul Bayt paid attention to them, it would manifest itself in the form of shifa. And hence they would walk out with what? That cureness, that illness has been removed. This is a superficial aspect of it. There are a lot of scholars, for example, Allama Tabatabai, they say about him that he wrote Al-Mizan, correct? And so he was living in Qum. He lived for some time in Najaf. But Allama Tabatabai and his wife and his brother, they were known as very pious people. And they were known as among the Urafa. Correct? Among the Urafa. So to give you an example of that, there's just not physical shifa that you get. You get spiritual shifa as well. So Allama Tabatabai, he writes that his wife was a big supporter of him writing Al-Mizan. And his wife would come and serve him, and she would give him chai, she would give him food, so on and so forth. But Allama Tabatabai, he had practiced so much piety, and he was so close to the Ahlul Bayt, that he says that when my wife would say salam to Imam Hussein in Karbala, she would say salam to Imam Hussein in Karbala, he would hear the response of Imam Hussein to her. Do you see? As in his spiritual power, his spiritual embodiment had reached a level that he could hear the response. It's not by frequency. It's not how we're communicating. The ruh, the soul is so close to the Ahlul Bayt that now he could hear the response of the Imam. Does that make sense? You see how close they've become. So shifa is just not physical. It's in terms of what? It's in terms of spirituality as well. So this was pertaining to salam. But then when we're saying that they're hamlat al-kitab, they're the carriers of the kitab. They carry the kitab of Allah. What does that mean? So hamil, within the Arabic language, it means to carry something from one place to another. Right? For example, if you say hamil, within Urdu they have this as well. To take something from one place to another. Right? And this burden, whatever they're carrying from one place to another, essentially, you refer to that person as a carrier. But now this carrying is just not simply in terms of physical, as we mentioned. It can be immaterial as well. Physical and immaterial. Now when Allah is saying, you listen, the Prophet and his Al and his Ahlul Bayt, when Wahi is being revealed, that is an immaterial manifestation of an existence, correct? So for example, if I'm carrying something, some weight on my shoulders, and I take it and I move it from one place to another, that means I'm carrying something physically, with my physical body, from one place to another, correct? And based off of my capability, based off of my capacity, I can do so. If the weight is too high and I can't do so, what's going to happen? I will break my back. I will blow out my knee, correct? Simultaneously, when we're talking about spiritually,
right? The wahi, when it comes down, the Ahlul Bayt, the Rasul wa alihi, right? Their spiritual capability is so high that they can carry and protect and guide the people with the Kitabullah. Does that make sense? Now, to give you an example of just exactly how difficult this thing is, I'll give you an example. When wahi would come down, we have rawayats in which when the wahi would come down, there were times that the Prophet, he would have to fall asleep. It was extremely unbearable for him. And so one of the close companions of Imam Sadiq alayhi salam, Zurara, right? Zurara, Hisham ibn Hakam, these were the close companions of the Imam. And so they would go to the Imam, and Zurara one day asked Imam Sadiq alayhi salam that we have within our riwayas that we see that the Imam, that the Prophet, when wahi would be revealed to him, he would have to rest. He would have to rest. And so the Imam said, because that wahi was coming directly on the heart of the Prophet. And Allah Azza wa Jalla was directly communicating with the Prophet. And as a result, because of the weight and the intensity of that wahi, the Prophet would have to do what? The Prophet would have to rest. It was difficult. It's not easy. So when you're saying that they're carrying the book of God, essentially this is one of the meanings. Is that when the wahi is coming down, right? When wahi is coming down, the Prophet is carrying it, and the Ahlul Bayt after him, they're protecting it. They're protecting it. Now, one of the discussions that they have among the scholars is this, is that they made an observation. They said, hold on a second. We have Hazrat Jibreel bringing the wahi down, correct? Hazrat Jibreel wahi ko la rahe niche. Quran ki ayat kya hai? Quran ki ayat ye ki when he was going to Mi'raj, the Prophet was doing su'ud, and there was a boundary, there was a limit where Hazrat Jibreel came forward and said, I can't go any beyond this point, correct? Sadatul Muntaha, that's what it's called. Ayatul Quran, that's not even a riwayah. And so he says, I can't go beyond this place anymore. Why? Because in this perspective, the laws of physics dictate, for example, it might be too much in terms of heat or whatever the case may be. But in those realms of existence, it's shiddat and zaf, it's intensity of its own kind. For example, if you go in the ocean, there's a limit where the human body can no longer accept the forces of water, correct? In those realms, it's shiddat and zaf, right? The intensity of whatever the laws are there. So Hazrat Jibreel comes up to the Prophet and he says, listen, I can't go anymore. You're doing su'ud, you're going upwards towards Allah Azza wa Jal, and beyond this point, I can't go. My wujud, my existence is in no way, shape or form capable of going beyond this point, correct? We've heard of this. So then the Prophet goes, he's on the Mi'raj and he's now going towards Allah Azza wa Jal by himself, right? So now the question becomes this, is that if the Prophet went to these higher realms of existence without Hazrat Jibreel, then how is it possible that Hazrat Jibreel took wahi from God and gave it to the Prophet? Does that make sense? अगर रसूल सुऊद कर रहे हैं और हज़रत जिब्राइल उसके बाद एक मकाम है जो और आगे नहीं बढ़ सकते, तो खुदा और हज़रत जिब्राइल के दरमियान क्या फासला है? तो ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत जिब्राइल वही ने खुदा से और फिर ला के दे रसूल को? और इसका जवाब जो है, the response to this is that Sadr Awwal was who? The Prophet. When Allah Azza wa Jalla, when he decided to create something, the first creation that he had was who? The existence of the Prophet, the wujud of the Prophet. Because the wujud of the existence of the Prophet is what? Is the most perfect. If you were to look at any existence in the world, the most perfect is who? The existence of the Prophet. So when the Sadr Awwal, or this Nur Muhammad was created, the reason why the Prophet could go to those realms was because he is literally the best creation of Allah Azza wa Jalla. So when you have Allah Azza wa Jalla, and then you have the first creation, the closest to him is who? The Prophet. And in reality, the response they give to this question, that how does Hazrat Jibreel get the wahi, is simply this, is that in reality, it was the existence of the Prophet, Wasita Faiz Rasul ala Rasul, that gets the wahi from those realms. And then he gives it to who? He gives it to Hazrat Jibreel. And then Hazrat Jibreel gives it to him in this world.
Does that make sense? Otherwise, the concept of wahi wouldn't make any sense. Hazrat Jibreel, based on the ayah of the Quran, he can't go to those higher realities and those higher realms to get the wahi. Does that make sense? So when the Imam Hadi alayhi salam, when he's saying, وَذِنْ زَادَ جَابِ كَبِيرًا As-salamu alayka ya hamlat al-kitab, one of the meanings is simply this, is that not only the one who is carrying the wahi, carrying the book of Allah Azza wa Jal, but simultaneously he's so close to God that once wahi comes down, it goes directly on the wujud of who? The wujud of Rasul and not Rasul. Does that make sense? And after that, one of the wazifas, one of the responsibilities of the Ahlul Bayt was simply this, is that once wahi has been completed, and once the Quran has been completed, and once everything is in order, those who are responsible for protecting and guiding and teaching the ummah and the rest of the world were who? Amir al-Mu'mineen and so on. All the imams. And as a result, because of the closeness they have with Allah Azza wa Jal, the secrets of the Quran, the manifestations of the Quran, everything was near them. Not in terms of somebody coming and teaching it to them. Rather, because they're so exalted in those higher realities and realms of existence, what happens? They get it immediately. Correct? Recite Salah. This is one of the explanations of Hamid. Correct? That the Ahlul Bayt would get this wahi, and then it would come down from the realms of existence to this material world, in this world, and then it would be given to the people, essentially. Right? Now, one of the discussions for the youth specifically is this, is that human beings simultaneously, if they follow the teaching of the Ahlul Bayt, they too can develop the endurance and the capability to carry something weighty. Right? And so what happens is that Rasul and Ali Rasul and the Anbiya, all of them, they have wahi, they get wahi. And the reason they can get this heavy kalam of Allah Azza wa Jalla is simply because what? Because they have reached that high, lofty status near God. Now, in regards to human beings, because they were sent as guides, if you were to follow what they taught you, human beings slowly but surely they can develop some of these capabilities as well. The example that we gave of who? Allama Tabatabai. That someone who was born naturally and regularly like us, who's a regular human being like you and I, but because he served the Ahlul Bayt his whole life, what happened? He reached that level that he could hear the response of the Imam. Another example is of this person, Ali ibn Ziyad. He was a companion of the 8th Imam, Imam Rada alayhi salam. Among the most reliable companions of Imam Rada alayhi salam, correct? And so Ali ibn Ziyad, what he would do is that he would go to Hajj. Later in his life, he would go to Hajj and he would want to see the Imam, the 12th Imam. It was Ghaybat al-Sughra at that time. So Ali ibn Ziyad, he goes and he wants to see the Imam, hoping that maybe at Hajj he will see the Imam. He went the first year, second year, third year, 20 years he went. 20 years. 20 years he went, but he couldn't see the Imam. He's not some ordinary human being, by the way. He's one of those top elite people who served the Imam. So he goes to Hajj, he doesn't see them. So 20 years go by, and he's like, you know what, this year I won't go. Every year I go, I want to see the Imam, I never see the Imam. But something happens and he says he changes his mind. He's like, you know what, I'll go this year as well. Let me see what happens. So Ali ibn Ziyad, now he's at Hajj, and the Hajj goes and it finishes, and he sees that I haven't met the 12th Imam. And so now he's sitting and he's disappointed and he's thinking to himself that I haven't seen the Imam for the 21st year also. He's sitting there that somebody comes up to him. Okay? He asks him, hey, listen, are you Ali ibn Ziyad? He said, yeah, I am. He's like, come with me. He's like, why? Who are you? He's like, I've been sent by the 12th Imam. So now Ali ibn Ziyad, he goes with this man, and he goes to this particular area, and there's a tent, there's a khayma. Ali ibn Ziyad enters, Imam Zaman is sitting there. He's sitting there, and Imam Zaman, he asks him, where have you been? He's been waiting for 20 years. Every year he goes to Hajj. So Imam Zaman asks him, where have you been?
And so Ali ibn Ziyad says, listen Imam, I didn't have any, I couldn't meet you, I didn't know how to meet you. I didn't have a rahnuma, I didn't have anyone to guide me, literally, rahnuma. He said, I didn't have a rahnuma to come guide me towards you. You know what Imam said? Imam said? He says, don't bring excuses. If you wanted to, we would have come in with you. And that's the whole point. This elite companion, right? He's being told that, listen, if you really want to see us, we'll come up to you. I'll give you another story. This is the time when there was a child among these urafa. It could be anybody. Someone who's very pure. It could be someone at the age of maybe 13, 14 years of age. It doesn't have to be an elderly person. Someone who's very pure. Someone who really loves Ahlul Bayt. Right? It was a young kid. And the story, so in the books say that he wasn't too old. He wasn't a very good student, right? But he was very pure-hearted. And he loved the Ahlul Bayt. He was very pious, God-fearing. So he was sitting in class one day, and one of the teachers came in, and the teacher was very upset because he had lost something. And so he thought that all these students are responsible for it. They did something, hence I lost something. So near the end of the class, this student, who was very pious, he goes up to the teacher and tells him, hey, listen, you've been scolding us the whole day. But that thing that we're looking for is in this particular area. We left it there and we forgot it. So the teacher, he's mesmerized. And he realizes that this student right now, he's close to the Imam. He's special. And so he says, are you in contact with the 12th Imam? And so the child, he kind of hesitates. Right? And the teacher understood that he is in contact, that he's very pure, and he has a connection with the Ahlul Bayt. And so he says to the young child, he says, is it possible that I go meet the Imam? Can I go meet the Imam? And so the child says, I'll see what I can do. I'll go speak to the Imam, and I'll get back to you. And so a few days go by, the teacher, he sees the student, and he doesn't approach him, thinking that maybe the answer is that no, he doesn't want to see him. Right? But he can't hold it anymore. And so the teacher finally, one day, he goes up to the student and he says to him, hey, listen, did you speak to the 12th Imam on my behalf? Can I go see him? And so the student said that the Imam told me to tell you that the day you fix yourself, the day you get everything in order, I will personally come see you. And that's the whole point. The Ahlul Bayt are there. Right? And just like how they have reached that exalted level where Wahi would come down to the Prophet and the Ahlul Bayt would protect it, because they had that capacity to take the Wahi, guidance for all of the universe. Simultaneously, a human being, if they practice themselves, if they develop themselves according to what the Ahlul Bayt have taught them, they can also reach a level where they're going to have that closeness with the Ahlul Bayt. They can reach those levels where even if the Imam is not physically present, they can somehow find a way to meet the Imam. Do you see? And then the last word was kitab, that they're the carriers of kitab. Right? Last few points, inshallah, we'll go to Musibah. Kitab essentially in the Quran has been described in a few ways. The first way is that Allah says that each human being has a kitab of his own, has a book of his own. And that book is basically a reality of your actions. And so the ayah comes along and says that on the day of judgment, when everything will be accounted for, those who have book on the right hand side, on their right hand, they'll be going to heaven. And those on the left hand, they'll be hell. Correct? So this book has been, Allah in the Quran, He uses kitab in this format. That it will be in regards to your accounting of your deeds. Correct? The second type is the same concept but for the whole community. Meaning the whole community will have a book. The whole community will have a kitab. And the whole community will be judged in regards to how you behaved. Correct? So my personal actions, first one. Then the second one is the community level. And then the third one is universal, meaning the Quran itself, or what He was revealed to. Right? And one of the miracles of Allah in the Quran is simply this, is that within we have ayat of tahaddi. And for those who know tahaddi, it means challenge. 3 times in the Quran does Allah say, He challenges everybody. And says, if you don't believe this Quran is a miracle, then you bring one like this. Either the whole book,
or 10 surahs, correct? And then he says, bring it, and that's he leaves it like that. Meaning, in today's day and age, if you like, you can use AI and replicate something like the Quran. Yet you can't. The fasahat and the balaghat and the eloquence is such that no one can fathom it. It's still effective today, and that's the universal kitab. Does that make sense? And that's the third type of book that has been revealed. And this has the reality in terms of from this physical world all the way up to the higher realms of existence. Guidance has been provided for you. And so as a result, when we say Assalamu alayka ya hamlatallah, hamlata kitabillah, oh, peace be upon you, O those who carry the book of Allah, it simply means this, is that salah, peace be upon you, O those who know all the reality of existence. Why? Because they're carrying this book. And so when we say Thaqalain, the two weighty things, Quran wa itrati, Quran and Ahl Bayti, correct? Is that wherever there's the Quran and wherever there's a challenge from the Quran, the Ahl Bayt are there as well. And if the Quran has ismat, the Ahl Bayt have ismat as well. And if the Quran has knowledge of the unseen, the Ahl Bayt have the knowledge of the unseen as well. If the Quran is rahmatul lil alameen, then the Ahl Bayt are the rahmatul lil alameen as well. Wherever the Quran has its levels, the Ahl Bayt are also there. And wherever the Ahl Bayt are, the Quran is there as well. And so when all these two go hand in hand, you get that perfect guidance for your sahadat, for your greatness, for yourselves. And so in Zarat al-Jami Kabira, this is just one line in a summary of when the Ahlul Bayt, when they say Assalamu alayka ya hamlata kitabillah, it simply means this. Peace be upon you, O those who carry the book of Allah Azza wa Jalla, in all spheres of dimensions, in all realities. And you see on the day of Ashur simply this, is that the Quran introduces the Prophet as Rahmatul Lil Alameen, meaning until the last moment, the Quran will guide you and protect you. And you see the exact same thing with who? Imam Hussain. مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ روز عاشور امام مقتل کی طرف گیا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے خطبے دیے، ہدایت کرنے کی کوشش کی آخری لمحے تک. حتیٰ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین نے جنگ شروع کری تھی نا، اس وقت تک ہدایت کر دی تھی. اور یہ اس وقت، یہ وہ وقت ہے جب حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو مار دیا گیا. اس حد تک روز عاشور مقتل لکھتا ہے کہ آخری فرد جو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ حضرت عباس تھا. یہ وہ حضرت عباس ہیں کہ صفین میں 14 سال کی عمر میں جب وہ میدان میں آئے، دشمن سے جب مخاطب ہوئے تو لہجے کی سختی کا عالم یہ تھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. 14 سال نوجوان. تو امیر نے کہا جا کے اس بچے سے جا کے لڑو. تو اس نے اپنے ساتھوں کے ساتھ وہ بیٹے بھیجے اور سارے کے سارے مارے گئے. پھر وہ خود گیا، پھر خود وہ بھی مارا گیا. اور یہاں پہ مولا کائنات نے حضرت عباس کو واپس بلا دیا. نقاب پہنا ہوا تھا، نقاب کو اتارا، پیشانی کو چوما. اب تصور کریں اگر 14 سال کی عمر میں اتنی شجاعت ہے تو 34 سال کی عمر میں کیسے ہوگا؟ وہ بھی روز عاشور. اب جب سب شہید ہو گئے، حضرت عباس آتے ہیں اور مولا حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں. امام حسین اپنے بھائی کو سر سے لے کے پیر تک نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں غور سے. مولا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی جا کے جنگ لڑوں. امام حسین فرماتے ہیں اے عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. حضرت نے بھی جواب دیا اے مولا، وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں. اب یہاں پہ امام حسین، یہ بحث ہو رہی تھی کہ یہاں پہ پیچھے سے الاتش کی صدائیں بلند ہوئی، الاتش کی صدائیں بلند ہوئی، اور یہاں پہ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا اے عباس کہ تم جاؤ ان کے پانی کی سبیل لگا دو، ان کے لیے پانی لے آؤ، ان کے لیے پانی لے آؤ.
اب یہاں پہ حضرت عباس نے یہی سننا تھا کہ اب وہ خیمے کی طرف چلے. عزادارو آپ کو پتا ہے منظر کیا تھا کہ اب عباس جب خیمے میں پہنچے ہیں، تشنگی کی یہ حالت تھی کہ جب خیمے میں آئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزہ کو لیے ہوئے اپنے سینوں پہ رکھے ہوئے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. اب جو خیمے میں آئے مشکیزہ کو لیا، باہر آئے، اپنے آقا سے اپنے بھائی سے خداحافظ کیا. اب جو یہاں پہ چلے عباس گھوڑے پہ بیٹھے، اب چلے فرات کی طرف چلے. اب جب یہاں پہ دشمن نے دیکھا عباس مقتل کی طرف نہیں آ رہے، جا رہے ہیں فرات کی طرف، عمر اپنے ساتھ نے کہا سارے کے سارے فرات کی طرف چلے جائیں، سارے کے سارے فرات کی طرف چلے جائیں. فرات کے آس پاس سب جمع ہونے لگے. حضرت عباس 6 مرتبہ مقتل کہتا ہے، 6 مرتبہ حملہ کیا حضرت عباس پر، لیکن کوئی نہ روک پایا. اب جو فرات پر پہنچے دریا کے پاس گئے، پانی کو چلو میں لیا، مشکیزے کو بھرا، لیکن پانی نہیں پیا. شاید بھائی کی پیاس یاد آ گئی ہو، شاید بہن کی پیاس یاد آ گئی ہو، شاید سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہو، پانی نہیں پیا. اب جو عباس گھوڑے پہ بیٹھے، مشکیزہ کو گھوڑے کی گردن پہ پشت پہ رکھا، ایک ہاتھ میں علم، اپنے آپ کو جھکایا مشکیزے کے اوپر. اب چلے کہاں؟ اب چلے مقتل، اب چلے خیموں کی طرف. اب جو چلے کوئی روک نہیں پا رہا، کوئی عباس کو روک نہیں پا رہا. ایک ظالم آتا ہے، ایک طرف سے وار کرتا ہے، ایک بازو قلم ہو جاتا ہے، مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا، علم کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا، تو پھر سے وار ہوا، دوسرا بازو بھی قلم ہوا. اب جو یہ ہو گیا، علم کو اپنے سینے سے لگا لیا، مشکیزوں کو اپنے دانتوں سے پکڑا ہوا ہے. حرملہ کہتا ہے میں سمجھ گیا تھا یہ پانی لے کے جانا چاہتے ہیں، تو میں نے تیر لیا، مشکیزے کا نشانہ لیا، تیر چلایا، مشکیزے سے پانی بہنے لگا. ہائے عباس! اب فرات کی طرف موڑا گھوڑے کو، آنکھ پہ تیر لگا. ارے 4 تیر کو نکالے، سر پہ وار ہوا، مشکیزہ گرا، علم بھی گرا، عباس بھی گرے. ارے عزادارو جب کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں کے بل زمین پہ گرتے ہیں. ہائے البنین کا لال، منہ کے بال سرزمین کربلا پہ گر گئے. ارے ظالم، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے. فرات سے صدا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ارے حسین خیموں سے فرات کی طرف چلے، لیکن ارے اب جو چلے ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، ارے میرا عباس مارا گیا. اب جو فرات پہ پہنچے، دیکھا عباس کو، سر کو زانو پہ رکھا، بھائیوں میں بات ہوئی، وصیت کری، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میرے بدن کو خیمے میں لے کے نہ جائے گا. اب جو علم واپس آیا، علمدار نہیں تھا. بچے حسین کی طرف چلے، پوچھا اے بابا، میرا چچا عباس کہا؟ میرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مات الحسین. Abba
امی بھاگ گئی عباس نہ لوٹے عباس نہ لوٹے
صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم نہ سر پہ رہی چادر نہ سر پہ رہی چادر نہ میرا بچا بھائی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم شبیر پرارن میں کئی روز کا پیاسا ہے تیروں سے ہوا چلتی مظلوم کا لاشا ہے نہ کفن ملا اس کو نہ کفن ملا اس کو نہ قبر ہی بن پائے عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم معصوم سکینہ کے مارے ہیں تماچے بھی
عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی عباس کہاں کلثوم نے سر پیٹا مقتل میں کھڑے ہوتے ہائے کانپتے ہاتھوں سے زینب نے یہ رو کے دستار امامت کی دستار امامت کی سجاد کو پہنائے عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی عباس کہاں ہو تم نہ سر پہ رہی چادر نہ سر پہ رہی چادر نہ میرا بچا بھائی عباس کہاں چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی عباس کہاں ہو جلتی ہوئی دھرتی پر مظلوم کی لاش پڑی روتی ہے سکینہ بھی بابا کے پاس کھڑی ہے حال یتیمانہ ہے حال یتیمانہ غربت کی گھٹا چھائی عباس کہاں ہو چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی عباس کہاں ہو تم چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا عباس کہاں ہو معصوم یتیموں کو پانی کی آس نہیں غازی اب رس کر کے ہونٹوں پہ پیاس نہیں شبیر نے لاش اس کی شبیر نے لاش اس کی حیرت میں دفن آئی عباس کہاں ہو چلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی عباس کہاں ہو جو ویرن غازی انج شامہ پہ گیاں تیرے باجو
غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن 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 غازی انج شامہ پہ گیا میرا سے زخمی ہائے خون آلودہ بچ مٹیاں رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا میرا سے زخمی ہائے خون آلودہ وچ مٹیاں رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ 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 گیا سر تو چادر رہ گئی ہائے میں روتی رہ گئی ہائے میں روتی رہ گئی تیرے باج بھی ہائے گاہ وچ میرے ہائے رسیاں پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی شامہ پہ گیا ایک سجاد ذرا کی بے وسدا ہے میرا کی بے وسدا ہے میرا اودی تکری بچے آسمان تو پہلا اونٹا تو لے گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا میرا سے زخمی ہائے خون آلودہ وچ مٹیاں رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا ہائے دربار وچ تنگ بازار وچ تنگ بازار وچ میرا نال ہے او تیر سلاوا میں سنیا پہ گیا
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر